الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم کے کرم سے سورہ ہود شروع ہو گئی ہے. اللہ کریم اس سورت کا بھی معنی مفہوم ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پورے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر پورے قرآن پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ ہود یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر بھی اللہ پاک نے زیادہ تر اپنی توحید ہی بیان فرمائی ہے. سورہ ہود کو ہود اس لیے کہا جاتا ہے سورہ ہود کہ اس سورت کے اندر اور بھی انبیاء علیہ السلام کے اللہ پاک نے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس سورت کے اندر ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا، اس لیے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ ہود کہا جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں 17 بال سفید تھے. اللہ کے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال کیا تھے؟ سفید تھے. ابو بکر صدیق رضی کہ اللہ کے محبوب کیا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ سفید بال آ گئے. تو فرمایا کہ سورہ ہود، اللہ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ اما ارسالون اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی جو ان میں سورت اللہ پر اپنا عذاب اور قہر بیان فرمایا ہے نا، اس قہر اور عذاب کی وجہ سے مجھ پہ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں. علماء فرما رہے الف لام را، یہ حروف جو حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ. ان حروف مقطعات کے معنی مفہوم کو کون جانتا ہے؟ اللہ صلی اللہ جانتا ہے، بس اور کوئی نہیں جانتا. اللہ عالم بمرادہ. کتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ یہ کتاب، یہ قرآن، تورات نہیں، زبور انجیل نہیں، کوئی آسمانی کتاب. کس کا ذکر ہے؟ یہ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے. التنوین للتعظیم، یہ کتاب ان پہ جو ہے ان تنوین یہ تعظیم کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے. کیا تنوین؟ یہ کیا ہے؟ عظیم الشان کتاب ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، یہ شان مقام والی کتاب ہے. احکمت آیات، اس کی آیتیں مضبوط ہیں، اٹل ہیں، نہیں بدل سکتا کوئی قیامت تک اس کی آیتوں کو. اس کی آیتیں مضبوط ہیں، یہ کتاب، اس کی آیتیں قیامت تک نافذ العمل رہیں گی. بس اب اسی کتاب پہ عمل ہوگا. سب کتابیں منسوخ ہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، یہ آخری کتاب ہے. قیامت تک اس کی آیتیں نافذ العمل ہیں، عمل جاری رہے گا. نہ تو اس کی آیتیں اللہ اکبر. اس کتاب کی آیتوں کے لفظوں کو اور معنی مفہوم کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا قیامت تک. جو اس نے چیلنج کیا، قرآن نے دعویٰ کیے ہیں، وہ اب بھی وجود ہے. اب بھی قرآن کتابیں ہیں، کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. کوئی قرآن کے دعووں کا چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی کتابیں اتنی مضبوط ہیں. ثم فصلت، پھر یہ کتاب تفصیل سے بیان کی گئی ہے. اس کے اندر جو عقائد کی باتیں ہیں،
احکام ہیں اللہ پاک کے، مسائل ہیں، ان کو تفصیل سے بیان فرمایا اللہ پاک نے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کہیں اجمال آ گیا تو قرآن کے اندر دوسری جگہ اس کی تفصیل آ گئی. اگر پھر بھی اجمال ہے تو اللہ کے نبی نے تفصیل فرما دی. اگر پھر بھی اجمال ہے تو علماء حق نے اس کی تفصیل کر دی. یہ تفصیل سے کی کتاب جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب نے جو قرآن پہ عمل کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حدیث. وہ حدیث بن گئی. حدیث کوئی علیحدہ کتاب نہیں ہے. قرآن اور یہ دو کتابیں نہیں ہیں. یہ قرآن کی شرح ہے حدیث. قرآن کی تشریح ہے، شرح ہے حدیث. تو اس لیے قرآن کی شرح کیا ہے؟ حدیث. ایک ہی چیز ہے قرآن اور حدیث. اسی طرح نبی کی اتباع اور قرآن کی اتباع یہ دو اتباعیں نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ جب حدیث اور قرآن ایک ہے تو نبی کی اتباع قرآن کی بھی کیا ہے؟ یہ دو اتباعیں نہیں ہیں. یہ دو اتباعیں ہیں. تو مولوی صاحب یہاں کہہ رہے تھے کہ دو اتباعیں ہیں. یہ دو ایسی حد ہوگی یار، اتنی جہالت. حدیث اور قرآن جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے. نبی کی اتباع اور قرآن کی اتباع کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. دو اتباعیں نہیں ہیں. جس نے نبی کی اتباع کی اس نے قرآن کی اتباع کر لی. جس نے قرآن کی اتباع کی اس نے نبی کی اتباع کر لی. ایک ہی چیز ہے. یہ بات سمجھ آئی نا آپ؟ جو کہے کہ دو اتباعیں نہیں ہے. دو اتباعیں. نبی اور قرآن کی اتباع کیا ہے؟ ایک ہے. جس نے قرآن کی اتباع، جو کہ حدیث کیا ہے؟ قرآن کی شرح ہے. جس نے قرآن کی اتباع کر لی اس نے نبی کی اتباع کر لی. اور حدیث کیا ہے؟ نبی کا عمل ہے، نبی کے فرمان ہے. تو جس نے نبی کی اتباع کی اس نے قرآن کی اتباع، جس نے قرآن کی اتباع کی اس نے نبی کی اتباع کی. ایک اور بات سمجھیں، کھولے مسئلہ تھوڑا سا. کیوں بھائی کھولنے کہ نہ بولا کرو یار، کھولنا چاہیے کہ نہ. قرآن نبی کی اتباع نہیں کرتا. نبی کس کی اتباع کرتا ہے؟ یاد رکھنے پوائنٹ. قرآن نبی کی اتباع نہیں کرتا. نبی کے پیچھے نہیں چلتا قرآن. نبی قرآن کے پیچھے چلو. وہ سارے نبی قرآن کے پیچھے چلتے ہیں. نبی، ولی، پیر، فقیر، کتابیں، حدیث، فقہ جو بھی ہے یہ کس کے پیچھے ہے؟ قرآن سب سے آگے ہے. قرآن سب کا امام ہے. قرآن سب کا پیشوا ہے. قرآن سب کا راہبر رہنما ہے. سب اس کے پیچھے ہے. اس لحاظ سے کہ قرآن نبی کے پیچھے نہیں چلتا. نبی قرآن کے اس لحاظ سے قرآن کو فقیر تو ایک حدیث پہ، قرآن کو اس لحاظ سے حدیث پہ کیا ہے؟ فوقیت ہے. قرآن غالب ہے، حدیث مغلوب ہے. یاد رکھیں. حدیث میں شک ہے. کئی قرآن کے خلاف حدیثیں، کئی ضعیف، منکر، مرسل حدیثیں کس میں ہیں؟ صحیح حدیثیں بھی ہیں، بڑی ہے صحیح حدیثیں، لیکن ساری صحیح نہیں ہے. منکر ہے، حدیث ہے، ضعیف ہیں. جی کس میں بتائیے؟ محدثین نے. اور کئی حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، حدیث میں شک ہے، قرآن میں شک. ذالک الکتاب لا ریب. حدیث کے بارے میں یہ بات آئی. قرآن کے بارے میں ذالک، اس کی ایک آیت میں شک کرنے سے آدمی مارا جاتا ہے. سارا قرآن تو بڑی دور کی بات ہے. ایک آیت میں بھی شک ہو گیا، ایک جملے میں بھی شک ہو. بس یہ مولوی صاحب میر صاحب دے شک کر. اس لیے قرآن کو حدیث پہ فوقیت ہے، حدیث کو قرآن پہ فوقیت نہیں ہے. اور چلے آگے. تو نہیں بول دے نہیں پتہ نہیں کی کر لیں. تو مولوی صاحب بھی بولی جائیں بس، اور کوئی تھی بھی کوئی نصیحت جواب دیا کرو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، قرآن حدیث کو کاٹتا ہے، حدیث قرآن کو. اب سنیں دلائل سنیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پسند فرماتے تھے، بڑے ذوق و شوق سے تلاوت فرماتے تھے. تو ہماری اماں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر ہر روز ہمارے نبی کیا تناول فرماتے تھے؟ شہد تناول ہر روز. تو ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اور امی حفصہ رضی اللہ تعالی، یہ ہماری ماؤں کو نا یہ پسند کرتی ہے. اللہ کے وہی تشریف فرماؤ. اور وہ بھی کیا کرتی تھی؟ دور کے بعد نماز کے بعد اللہ کے تھوڑا تھوڑا اپنی بیویوں کے ہاں تھوڑا ٹائم، کوئی ضروریات، کوئی مسئلہ مسائل، کوئی تھوڑا ٹائم دیتی تھی.
5-10 منٹ وہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے سب اللہ کے نبی کا معمول تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو باتیں ہوتی رہتی، جو ٹائم تھا مطلب 10 منٹ کا ٹائم تھا، کہ جب تشریف جا نہیں اللہ نہیں بیٹھو میں شہد پلاتی ہوں آپ کو، اس کو 4 منٹ اور بیٹھ جائیں کسی بات نہیں سے ہے جی. کیا تھا کہ اللہ کے نبی اور 5-10 منٹ بیٹھنے شہد بناتے پیتے کرتے، اور اللہ کے نبی بیٹھے جہاں وہاں کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے وہاں. اب کیا سمجھے جہاں نبی تشریف فرما ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہماری جو 2 مائیں تھیں یہ تو ٹائم زیادہ لے گی ہم سے جی، شاید کے بہانے زیادہ لے گی. پروگرام بنایا ہماری 2 ماؤں نے، امی حفصہ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے نبی کو نہ کسی طریقے سے نا یہ شہد چھڑائے ہیں، شہد چھڑ کے بیٹھیں گے، شہد کی وجہ سے بیٹھتے ہیں، شہد چھڑ گیا بس ٹھیک ہے، پھر اتنا نہیں بیٹھیں گے. تو پروگرام یہ بنا کہ جب اللہ کے نبی دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ہیں نا تو یہ عرض کرو کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے نا مغافیر کی بدبو آ رہی ہے ہمیں. مغافیر اس دور میں کوئی بوٹی یا کوئی گوند کی قسم کی کوئی چیز تھی تو بدبودار تھا، جتنے ہمارے بوٹی میں باٹی گوگل وغیرہ اس قسم کی چیزیں بدبو آتی ہیں ان میں سے، تو بدبو سی آ رہی ہے ہمیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تشریف لے لائے. امی حفصہ نے یہی بات کی کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے نا کوئی مغافیر کی کچھ بدبو سی محسوس ہو رہی ہے. اللہ کے نبی میں تو شہد پی کے آیا ہوں ابھی مغافیر، تو میں نے نہیں کوئی بوٹی بکٹی استعمال کی، شہد پیا. تو اللہ کے نبی یہ ہو سکتا ہے کوئی شہد کی مکھی مغافیر پہ بیٹھی ہو، وہاں سے کچھ چوسا ہو، وہ شہد میں آ گیا ہو، وہ شہد آپ نے پیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے فرمایا اچھا ایسی بات ہے نا، مجھے اللہ کی قسم آج کے بعد میں شاید نہیں پیوں گا. قسم کھا یہ حدیث ہے کہ نا نبی کی، وہ بولو قولی حدیث بن گئی، بنے گی نا. جب نبی فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد مجھے اللہ کی قسم میں شاید نہیں پیوں گا، یہ حدیث بنے گی نا. قولی حدیث، حدیث کی 3 قسمیں، قولی، فعلی، تقریری. ایک جو اللہ کے نبی نے فرما دیا قولی، جو پھر کر کے دکھا دیا فعلی، جو اللہ کے نبی کے سامنے جو کام ہوا اللہ کے نبی سکوت فرمایا وہ تقریری حدیث ہے. 3 قسمیں تھی. یہ قولی حدیث بنتی جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مجھے اللہ کی قسم کہ میں شاید نہیں، یہ حدیث بنی ہے کہ نا قولی حدیث ہے. اللہ پاک نے پھر ایک تو یہ یہاں سے مسئلہ نکلا کہ نبی کے گھر میں ایک پروگرام بن رہا ہے، ایک بات ہو رہی ہے نبی کی زندگی میں. 2 بیویاں تو پروگرام بنا رہی ہیں امی عائشہ اور امی حفصہ، ایسے ایسے ہم نے شاید چھڑانا ہے نبی سے، ایسے ایسے کہہ کے ایسی بات ہو رہی ہے. زندہ نبی اپنے گھر کی حالت نہیں جانتا تو وفات کے بعد اتنا عرصہ ہو گیا تو تمہارے حال کو کیسے جان سکتا ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ زندہ نبی کے گھر میں بات ہو رہی ہے، پروگرام بن رہا ہے تو نبی کو کوئی پتہ نہیں، نبی کو کوئی نہیں پتہ نہیں اپنے گھر کے حال کا. تو پھر 14 سال پر ہمارے حالات کو نبی کیسے جان سکتے؟ نہیں سمجھ آئی بات ابھی؟ دوسری بات نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں شاید قسم. یہ حدیث ہے کہ نا قولی حدیث ہے، لیکن قرآن ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. محبوب اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اس چیز کو حرام کر دے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث تو قرآن نے کیا کر دیا ہے؟ کاٹ دیا ہے. کاٹا کہ نا حدیث بنی. یہ حدیث کہ اللہ کی قسم میں شاید نہیں پیوں گا. پھر قرآن آیا مخالف آیا کہ یا ایھا النبی، اٹھاؤ کون سا مرضی قرآن کھا کے نکل پڑنا. یا ایھا النبی لما تحرم، لما کیوں، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اس چیز کو حرام کر دیا جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے. 3 باتیں یہاں سے نکلتی ہیں. ایک تو کہ اللہ کے نبی کو اپنے گھر کی حال کا نہیں پتا تو ہمارے حال کو بھی وفات کے بعد نہیں جانتے. دوسرے اللہ کے نبی کی حدیث کو قرآن کاٹتا ہے، کاٹ دیا قرآن نے. تیسری بات یہ کیوں حرام کیا؟ یہ اس کو کہا جاتا ہے جو مختار کل ہو. جو مختار کل ہو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ سب کو سب کچھ کہتا ہے. دیکھ لو ایک آدھ کتنے مسئلے نکلتے ہیں. اب کو مولوی نکال لے مرے کٹے تو پھر بات ہے نا، یہ ترجمے کر کے چلا جائے گا ٹھیک ہے. پھر دوسری آیت غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی لاش کا کیا کرتے مسئلہ کر دیا، سب جانتے ہو.
لاش کو بگاڑ دیے، کان، آنکھیں، ہونٹ، زبان، سب لاش کو بگاڑ دیے. صحیح بات. اللہ کے نبی نے جب دیکھا چچا کی لاش، پیارے چچا کو، لاش کو، پھر اس طرح دیکھا، غصہ چڑھ گیا نبی کو، غصہ چڑھ گیا. فرمایا انہوں نے میرے ایک کی لاش کا مسئلہ کیا ہے، اگر اللہ نے مجھ کو کافروں پہ غلبہ دیا آئندہ، میں ایک کے بدلے 70 کا مسئلہ کروں گا. ایک کی لاش کو بگاڑا ہے نا، میری ایک چچا کی ایک لاش کو اگر اللہ نے غلبہ دیا آئندہ تو کس طرح کی لاشوں کو بگاڑا گا. یہ حدیث بنی گی نا، بولو یارو، حدیث بنی گی نا، قرآن آ گیا. ان عاقبتم 14واں پارہ، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. محبوب اگر تم نے انتقام لینا ہے اتنا ہی انتقام لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے. ایک کے بدلے 70 کا مسئلہ نہیں کر سکتے، ایک کے بدلے ایک ہی مسئلہ کر سکتے ہو، 70 کا نہیں کر سکتے. نبی کی حدیث کو کاٹا گیا قرآن نے، نبی کی بات کو زندگی میں کاٹ دیا. لیکن صبر تو ہوا، اگر صبر کرو ایک کا بھی نہ کرو پھر تھوڑا بھی بہتر ہے، اس کو چھوڑ دو. نبی کیا کہہ رہا ہے، اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث ہے نبی کی، لیکن قرآن کیا کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے. یہ دو قولی حدیث. تیسری عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کی اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی کے نام. یہ فعلی حدیث بنی کہ نہ، کام کر کے دکھایا نبی نے، یہ فعلی حدیث بن رہی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی، یہ فعلی حدیث ہے. پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا، میرے نبی اس کی تو پڑھ لی ہے، آئندہ کے لیے نا لا تصلی علی احد منهم مات لا تقم علی قبرہ، آئندہ کے لیے کسی منافق کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور کسی منافق کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا دعا کے. بات پڑھائی ہے، پہلی حدیث ہے، لیکن قرآن نے کیا کر دیا، کاٹ دیا میرے بھائیوں کہ آئندہ کی اب تو پڑھا لی، آئندہ کے لیے کوئی منافق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، اس کی قبر پہ بھی. یہاں بھی وہی بات ہے کہ روکا اس کو جاتا ہے جو مختار کل نہ ہو، اور جو مختار کل ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں روکتا، وہ سب کو. اب بھی بھائیو اس حدیث پہ عمل ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگی. ہاں جو قرآن کے خلاف ہے نہیں، کوئی مسئلہ بن رہا ہے، تعبیر نہیں ہو رہی، پھر اس کو حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا. کیونکہ نبی کی زندگی میں قرآن کیا کر رہا ہے، حدیث کو کاٹ رہا ہے، تو اب نہیں کاٹے گا، تو بعد کی بات ہی کاٹے گا. یہ قرآن ہی ہے میرے بھائیو، اس کو فوقیت ہے، اللہ نے اس کو عزتیں دی ہیں. یہ اس کا شان مقام ہے. حدیث کا بھی ہے جو صحیح حدیث ہم مانتے ہیں اس کو الحمدللہ، قرآن کے بعد اس کا نمبر ہے. لیکن جو کچی پلی موضوع حدیثیں یہ وہ چل رہی ہیں وہ نہیں قرآن کے مقابلے میں آئیں گی. انہ لقول الفصل، قرآن قول فصل ہے، فیصلہ کن بات ہے، حتمی آخری بات ہے. جہاں قرآن آ جائے بس میں سب باتیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جائے، پھر کوئی بات نہیں چلتی. ملت الحکیم خبیر، یہ قرآن جو ہے یہ نہ کسی نبی کی طرف سے ہے، نہ ولی پیر فقیر کسی کی طرف سے نہیں. کس کی طرف سے؟ حکیم، یہ حکیم و خبیر کی طرف سے ہے. ایسا حکیم ہے اللہ کہ اس کے کاموں میں اتنی حکمتیں کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا. اور خبیر ہے، باخبر ہے، جو ہو گیا ہے اس کی بھی خبر ہے، اس کو جو ہو رہا ہے اس کی بھی اللہ کیا ہے، جو ہونے والا ہے اس کی بھی اللہ کیا ہے، خبر. وہ خبیر ہے. اللہ آگے اللہ بھی توحید، اللہ تعبدوا الا اللہ. اب دیکھو توحید، اور میں اب کیا کروں، یادی تو ایسے نہ ہو تو میں نہ کو لب کشائی کروں. ابھی تو بار بار آ رہی میں سے بیان کرنا بھائی، میں چھٹ کے نہیں جا سکتا. میں تو بولا مثلا الحمدللہ کیا آ گیا، اللہ تعبدوا الا اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے قرآن میں احکام بیان ہوئے ہیں ان میں سے اہم جو حکم ہے، مقدم حکم ہے، وہ کیا ہے، اللہ تعبدوا، اللہ کی بات کرو کسی اور. یہ اہم حکم ہے، یہ مقدم ہے، باقی سب حکم پیچھے ہیں. یہ حکم کیا ہے، سب سے آگے ہے، مقدم ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو. باقی میں نے کس میں آپ کو بتلائی ہے پہلے، اعتقادی بات ہے تو قولی فعلی والی یہ کئی دفعہ میں نے تشریح کر دی. اب آپ رکھیں یاد یا نہ رکھیں آپ کی مرضی، میں نے کئی دفعہ سمجھا دیا اعتقادی بات کے متعلق بھی، اور قولی فعلی والی بات میں نے بار بار آپ سمجھ لو. عبادت جو ہے وہ کس کی کرنی ہے، اللہ. یہ اللہ پاک کا حکم جو ہے یہ مقدم ہے، باقی سب حکم بعد میں ہے، وہ بھی حکم ہے
لیکن یہ کیا ہے، اہم ہے. اگر کوئی اور حکم ٹوٹ گیا، 2 3 4 5 10 اللہ پاک کے حکم ٹوٹ گئے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. اگر یہ توحید والا حکم ٹوٹ گیا اور مر گیا آدمی تو اس کی معافی نہیں ملے گی. اللہ پاک نے اپنے نبیوں رسولوں کو حکم دیا کہ میرے نبیوں، میرے رسولوں، تمہارا بڑا مقام ہے میرے دربار میں. اللہ ہے کہ نا، تمہارا بڑا مقام ہے. پہلے انبیاء ہیں، پھر علماء ہیں، پھر شہداء ہیں اللہ کے دربار میں، پھر صلحاء ہیں. 4 طبقے بیان کیے اللہ قرآن نے، نبی، صدیقین اور شہداء اور صلحاء. اللہ اکبر. میرے نبی تمہارا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے میرے دربار میں. لیکن سن لو، اگر تم کو کنبے، قبیلے، برادریاں، رشتہ داریاں چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، جو بھی سختی آئے برداشت کر لینا. تختہ دار پہ لڑک کے جام شہادت نوش پینا پڑے خوش ہو کے پی لینا، لیکن میری توحید سے ذرہ برابر بھی تم نے نہیں پیچھے آئے. جو مرضی ہو جائے، گھر لٹ جائے، رشتہ دار جائیں، برادریاں جائیں، جو مرضی ہو جائے، لیکن میری توحید سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور نبی ہٹے بھی نہیں. یہاں سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ نبیوں کا اللہ کے دربار میں اتنا مقام نہیں جتنا اللہ پاک کو اپنی توحید پیاری ہے. نبی اتنے پیارے نہیں جتنے اللہ پاک کو کیا ہے، اپنی توحید پیاری ہے. اگر نبی توحید سے زیادہ پیارے ہوتے تو اللہ پاک کسی نبی کو پتھر نہ لگواتے، کوئی نبی وطن سے بے وطن نہ ہوتا، کوئی نبی شہید نہ ہوتا. شہید ہوئے کہ نہ نبی، یقتلون النبیین، نبی شہید ہوئے، قتل ہوئے. اگر اللہ پاک کو نبی اپنے پیارے ہوتے توحید سے تو کسی نبی کو اللہ پاک شہید نہ کرواتا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کو پتھر لگوانا توحید کے لیے، وطن سے بے وطن ہونا، شہید ہونا، معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کا وہ مقام نہیں. اللہ پاک کیا جو کس کا مقام ہے، توحید کا مقام ہے. نبی اتنے اللہ کو پیارے نہیں جتنے اللہ پاک کو کیا ہے، اپنی توحید پیاری ہے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے کیا ہوں، ڈرانے والا ہوں، اور کیا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں. ہاں، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کیا ہوں، اس کی طرف سے ہوں، میں کسی اور کی طرف سے نہیں، اس مالک کی طرف سے ہوں. تم کیا ہو، ڈرانے والا ہوں. ہاں، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں، باغیوں کو میں اللہ کے عذاب، اللہ قہر سے ڈراتا ہوں. اور ایمان والوں کو، توحید والوں کو، فرما برداروں کو میں اللہ پاک کی رضا اور جنت کی کیا دیتا ہوں، خوشخبریاں دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں. اللہ پاک فرما رہے واستغفروا ربکم، جتنے بھی اللہ پاک نے قرآن میں اپنے احکام بیان فرمائے ہیں ان میں سے اللہ پاک کا یہ بھی حکم ہے لوگوں. کون؟ واستغفروا ربکم، اپنے گناہوں میں کیا مانگو، معافی مانگو. یہ بھی اللہ پاک کو، کافروں، مشرکوں، کفر کو، شرک کو، اللہ کی بغاوت کو چھوڑ کے کیا کرو، کفر شرک سے کیا مانگو، اللہ سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یعنی گناہوں کا، گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے نیک اعمال کرو. کفر شرک کو چھوڑ کے ان کی معافی مانگ کے اللہ ایمان قبول کر لو، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے نیک اعمال کرو. تو جب تم ایمان کو قبول کر کے نیک اعمال کرو گے پھر کیا ہوگا، تو یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اللہ پاک تم کو ایک وقت مقررہ تک اچھا فائدہ، نفع پہنچائے گا، موت تک. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان کو قبول کر کے کیا کرو گے، توبہ کر کے اچھے اعمال کرو گے، پھر اللہ پاک یمتعکم متاعا حسنا، ایک وقت مقررہ موت تک اللہ پاک تمہیں اچھا فائدہ دے گا، تمہارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے گا، کاروبار میں خیر و برکتیں ہوں گی، خوشحالیاں ہوں گی، اللہ خوش رکھے گا تم کو دنیا میں. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور دن قیامت کے دے گا ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اپنا زیادہ فضل دے گا. اللہ پاک دے گا، زیادہ عمل کرنے والے کو کیا دے گا، زیادہ فضل دے گا. وہ زیادہ عمل کرے گا، دے گا، اللہ کیا کرے گا، اس کو زیادہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. ہے جی، 1 روپے کے بدلے 10 اور 1 روپے کے بدلے 700 نیکییں. اور واللہ یضاعف لمن، اللہ چاہے تو 1 روپے کے بدلے کروڑوں روپیوں کو ثواب عطا فرمائے. تو بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے دن قیامت کے اللہ زیادہ جنت عطا فرمائے گا.
بندہ اپنی طاقت کے مطابق نیک عمل کرتا اللہ دن قیامت اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا. یہ ہے وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فضل اللہ ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو دن قیامت کے اپنے زیادہ فضل عطا فرمائے گا. اور وَإِن تَوَلَّوْا اگر روگردانی کرو گے کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان کو قبول نہیں کرو گے اچھے عمل نہیں کرو گے فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ بس بے شک پھر میں ڈرتا ہوں تم پہ بڑے دن کے عذاب سے. پھر بڑا دن جو ہے دن قیامت کا پھر تم اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے. یہ دن تو چھوٹے ہیں 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا 16 گھنٹے وہ دن جو 50,000 سال لمبا دن ہے وہ دن قیامت کا وہ بڑا دن تھے. اس دن میں ڈرتا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ. اللہ مرجعکم اللہ کی طرف ہے تمہارا لوٹنا. اللہ کی جو مرضی کر لو کفر کر لو شرک کر لو اللہ کی بغاوت کر لو ختم شریف پور شریف 11ویں شریف جو مرضی کر لو کیا ہے اللہ مرجعکم اللہ کی طرف لوٹ کے. جو اللہ پیدا کر کے مار سکتا ہے وہ مارنے کے بعد زندہ بھی اپنے دربار میں کھڑا کر کے حساب بھی لے سکتا ہے کافر مشرک کو سزا بھی دے سکتا ہے. کیوں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وہ ہر شے وہ ہر کام کر سکتا ہے. پیدا کیا پھر مارا پھر زندہ کرے گا اپنے دربار میں کھڑا کرے گا حساب ہوگا پھر کافر جہنم میں ٹھونسے گا. یہ کیا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ ہر چیز پہ کیا ہے اللہ جو چاہے کرے. باقی سب کے لیے یہ مشکلیں ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کوئی ہر شے میں قادر نہیں ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اللہ پاک نے میں تو کہتا ہوں پہلے ہی قلعے ٹھوک چھٹے شرک کے دروازے سب بند کر دیے. اللہ پاک کو پتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر. اللہ کو پتا تھا کہ دور آئے گا. پہلی بار قرآن میں 48 مرتبہ جملہ آیا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ جملے عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ 48 مرتبہ قرآن میں پہلے اللہ پاک نے شرک کے دروازے بند کر دیے. لوگ کہیں گے کہ بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر قادر کا بندہ بھی قادر بھی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے قادر کون ہے ہر شے پہ قادر کون ہے اللہ پاک ہی صرف میرے بھائی. کوئی لوگ کہتے جھولے لال دے خوشیاں غم دے بیٹا کئی کہتے بابا بلوچ کو ساڈا بھی سوچ اس طرح کہہ رہے پاول حق بیڑا زکمام بری میری کھوٹی ہے. کدھر جا رہے مر رہے قرآن کو چھڈ کے اللہ زندہ کو چھڈ کے ہر شے جس اللہ کے پاس ہے شارک سے زیادہ قریب اس کو چھوڑ کے فوج شدہ بابا کہہ رہے بابا بلوچ کو ساڈا بھی سوچ. انہیں وہ اپنا ہی سوچ سکے مجھے تو کی سوچنا انہیں ایسے آپ بہت آگے قریب کے کفن پہن کے قبر میں گیا مٹی ڈال دی لوگوں نے. بیوی بیوہ ہوئی کہ نہ بیوی بیوہ بچے یتیم ہوئے کہ نہ بابے کے کر جو ہے اوپر اجڑا کے نہ جداد تقسیم ہوئی کہ نہ گھر ویران جہاں بابا اپنے گھر نہیں بسا تے گھر میں بسا سکتا ہے. تو جی اپنی جھولی خالی تھوڑیاں جھولیاں کیوں بھرے گا تو بھائی سب کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے سب کی آس امیدیں پوری کرنے والا کون ہے سب کے کام بنانے والا کون ہے ہر شے عطا کرنے والا کون ہے. اس عقیدے کی برکت سے انشاءاللہ رب اس کو بے توڑے گا. بچنا چاہیے گناہوں سے دلیر نہیں ہونا. لیکن انسان اسی تو ہے ہی کچھ نہیں قدم قدم پہ ٹھڑے لگتے ٹھوکریں لگتی ہیں وہاں پھسل گئے وہاں پھسل گئے. بھائی پھسلنے والے بندے ہیں گناہگار بندے ہیں گناہگار ہی پر رشتے دار سب گناہگار ہی ہیں ہم ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے کہ نا. اس عقیدے کی برکت سے انشاءاللہ سارے توڑے دھو دے گا. اللہ کہے کہ چلو میرا بندہ گناہ ہو گیا میرا شریک تو نہیں بنایا کسی کو میرے برابر تو نہیں لایا میری مخلوق کو چلو گناہ ہو گئے بس ٹکا دے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کہ ایمان والے ہوں گے مثلا ایک ایمان والا اللہ اس کو بخش دے گا جہاں میرے بندے جاؤ تمہارا گناہ ہی کوئی نہیں ہے. فرشتے یہ اللہ ہے گناہ کرنا رہے آپ دیکھے گناہ کر دینا ہم نے آپ دیکھا اس کو نہیں یہ بشری تقاضے کے ساتھ کی دل سے کوئی گناہ نہیں کیا بس بشری تقاضے سے گناہ ہو گئے دل سے نہیں کیا اس نے دل سے برا ہی سمجھا چلو رکھ دے. اللہ پاک کون ہے پوچھنے والا اللہ جو چاہے کرے. اس لیے اس عقیدے میں پکے قائم و دائم ہو جاؤ کہ جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے کوئی ککھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو کرنے والا کون ہے ہر شے عطا کرنے والا کون ہے بیماریاں دور کرنے والا کون ہے پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے. سب محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں میرے بھائیو. سب کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. سب کے کام اللہ کے بغیر نہیں چلتے اللہ کام سب کے بغیر چل رہا ہے. وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا کسی سے مرضی اپنا مشورہ نہیں لیتا کسی اجازت نہیں لیتا وہ کسی کا محتاج پابند نہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے میرے بھائی. ان اللہ یفعل اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ مرضی والا ہے.
منافق یہ کہتے تھے کہ جب ہم اپنے مکان کے دروازے بند کر لیں گے، اوپر کپڑا لے لیں گے، تو ہمارے دل میں جو اسلام کی دشمنی ہے وہ کیسے کس کو پتا چل سکتا ہے؟ کہتے تھے منافق جب دروازے بند کر لیے مکان کے، اوپر کپڑا لے لیے، لیٹ گئے، ویسے چادر میں لیٹ گئے ہے جی، تو ہمارے اندر جو دشمنی ہے اسلام کی اس کا کس کو پتا چل سکتا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا الا انہم یثنون صدور، خبردار بے شک یہ منافق جب موڑتے ہیں، دورا کرتے ہیں اپنے سینوں کو جی، اور اوپر اپنے چادر لے لیتے ہیں کپڑا، لیستخفوا تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، الا ان خبردار جس وقت یستغشون ثیابہم یہ اپنے اوپر کپڑا اوڑھتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، اس وقت کمروں میں بند ہیں، دروازے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں دل کی بات ہے نہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، تو پھر کیا یا اللہ ما یسرون وما یعلنون، اللہ اس وقت جانتا ہے جو یہ پوشیدہ کرتے ہیں، اللہ اس چیز کو بھی جانتے ہیں، وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تو اتنا جاننے والا کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، یہ تو شاید کوئی نہیں، اللہ سینوں کے رازوں کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا سینے، یہ لوگ کہتے شہباز کرے پرواز جانے راہ دلا دے، استغفر اللہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان بس وہی ہے ایک جو سینے کے رازوں کو بھیدوں کو جاننا، نبی نہ ولی فرشتہ پیر فقیر کوئی دل کی بات نہیں جانتا، کون دل کی بات جانتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ بابا سلطان باؤ بھی کہتا ہے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دکھا دیا جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ سمندر سے بھی ڈونگا ہے دل، کون جانتا ہے؟ بتلاؤ، نام لو اس کا، کون جانتا ہے؟ تو نبی ولی نام لو اس کا، کون جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ دل کی بات کو کوئی نہیں جانتا، دل کی بات کو کون جانتا ہے؟ یہ قرآن انہ علیم بذات، بے شک وہ یہ جاننے والے سینوں کے بھیدوں کو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی کوئی جانور ہے جاندار زمین میں اس کا رزق کس پہ ہے؟ اللہ، اس کا رزق کس پہ ہے؟ اس کا روزی رزاق کون ہے؟ جو بھی جاندار ہے اللہ کی مخلوق میں سے زمین پہ، اگر وہ اڑ رہی ہے کچھ چیز اس کا بھی تعلق زمین سے ہے، زمین کے اندر اس کا بھی تعلق زمین کے اوپر ہے، تو سب کا زمین سے تعلق ہے، یعنی جو بھی زمین پہ کوئی جاندار ہے چل رہا ہے تو اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ انسان ہے، حیوان ہے، چرندہ پرندہ درندہ شراب کیڑے مکوڑے کتنے اللہ کی مخلوق ہے، تو سب کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ جی اللہ کے نبی نے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے گھر میں ایک مہینہ آگ نہیں جلی چولہے میں، ہاں جی، تو کہتے ہیں تیرا کھاوا تیرے ہی عید گاواں یا رسول اللہ، ایک مہینہ آگ نہیں جلی، ہاں جی، اللہ کے نبی نے بھوک کی وجہ سے پیٹ میں کیا باندھے ہیں؟ پتھر ہیں، تو جو اپنے آپ کو صحابوں کو نہیں کھلا سکے تو ان کو کیسے کھلا دیں گے؟ تیرا کھاوا تیرے ہی عید گاہ، نحن نرزقک کا محبوب، آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں، آپ کو رزق ہم دیتے ہیں، سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ پاک بھی ذمہ داری ہے نا، یہ پابندی ذمہ داری کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، کسی مولوی نبی کہ اللہ کے ذمہ جو رزق ہے یہ پابندی کی نبی کی طرف تو ہے ہو، یا ذمہ داری کسی فرشتے کی طرف سے، کسی کی طرف سے پابندی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ پاک نے یہ خود ہی اپنی مخلوق سے وعدہ فرمایا ہے کہ ساری مخلوق کو رزق میں عطا کروں گا، اللہ نے وعدہ ہے۔ اللہ کی مخلوق جو ہے جب وہ مخلوق خالق ہے رزق بھی کون دے گا؟ ہاں، یہ ذمہ داری نہیں، جیسے ہے نا کہ جو بھی جاندار ہے زمین میں اس کا رزق اللہ پہ ہے، اللہ کے ذمہ کوئی رزق نہیں کسی کی طرف سے، کوئی پابندی نہیں کسی کی طرف سے، یہ اللہ پاک نے خود ہی اپنی مخلوق سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی میری مخلوق ہے اس کو میں کیا کروں گا؟ رزق عطا فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت عطا فرمائی نا طور پہاڑ پہ، اللہ پاک نے بیوی ساتھ تھی، بیوی کو چھوڑ کے وہیں آ گئے، دیکھو اللہ پاک کے حکم کی تعمیل، اللہ پاک جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، بھاگی ہے میری بغاوت کی ہے اس نے، دعوت دو اس کو توحید ایمان کی، وہیں چھوڑا ہے بیوی کو، رات کو آ گئے، خیال ہے ابھی بیوی وہاں ہے تو میں یہاں ہوں، تو اس کے کھانے پینے کا رزق ہے جی، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیرے سامنے کیا ہے؟ پتھر ہے، پہاڑ چٹان ہے، اس کو چھوٹی مار، چھوٹا موسیٰ علیہ السلام ہر وقت رکھتے ہیں ساتھ، چھوٹا نہیں چھڑیا موسیٰ علیہ السلام نے، ہر وقت چھوٹا ساتھ ہے، چھوٹا ماریا وہ باہر ٹکڑے، اس میں ایک اور پتھر نکلا، پھر فرمایا اس پہ ہی مارو اس پہ بھی، لاٹھی ماری، اس میں ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مارو، تو تیسرے پتھر میں لاٹھی ماری، اس میں ایک کیڑا، اس کے منہ میں سبز پتا،
کیڑا تیسرے پتھر میں، اور منہ میں کیا؟ سبز پتا. اور وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے جو مجھ کو دیکھ بھی رہا ہے، میری بات کو سنتا بھی ہے، میرے قیام کو جانتا بھی ہے، اور مجھے یاد بھی رکھتا ہے، مجھے بھولتا بھی نہیں. تیسرے پتھر میں یہ کہہ رہا ہے. رائے موسیٰ یہ تیسرے پتھر میں کیڑا یہ رزق کھا رہا ہے تو تیری بیوی کیسے بھوکی بن سکتی ہے؟ اس کو بھی اللہ رزق دینے والا ہے. اللہ پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے بھاگیا زندگی. ایک آدمی کہنے لگا گھر والوں سے کہ لوگ کہتے ہیں جی جو رزق اللہ نے لکھ دیا نا وہ آدمی کھا کے مرے گا، اس سے پہلے مر ہی سکتا. گھر والوں کو ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ قسمت نے لکھ دیا کھا کے مرے، اس سے پہلے مر ہی سکتا. کہنے لگا میں دیکھنا پڑا میں اللہ کی نہیں کرتا ہے، جو بندہ کھائے ہی نا تو کیسے اللہ کھلا دے گا؟ میں کھلا دینا رب، رب کو بڑے طریقے نے کھلا دے، نہ یہ سیدھا نہ کر پیسہ نہ کہ نہیں میں نہیں مانتا، میں جو کھانے ہی نہیں دیتے رب کی نہیں کھلا دے گا. گھر کے کہنے کھلا دیتا ہے. تو جا کے میں رات لڑکے کر دیا بہت جا کے پہاڑوں کی کار سے بہ گیا، جا کار میں بیٹھ کے جائے گا اتنے دیکھا اللہ میری حصے داری سے روٹی کیویں کھلائے گا. تو پہاڑوں میں بھی لوگ پھرتے رہتے ہیں، کوئی بکریاں چرانے کے لیے، کوئی ویسے سیر و سیاحت کے لیے کب پھرتے رہتے ہیں. تو وہ دیکھا لوگوں نے بھی غار میں آدمی بیٹھا ہے صبح سے لے کے شام تک، کوئی روٹی نہیں پانی نہیں گل نہیں بات بھوکھا بیٹھا. لوگ اس پر روٹی لے کے آئے، سب روٹی کھاؤ، میں نہیں کھانی، میں نہیں کھانی، سب کو انکار ہے. ایک آدمی نے دیکھا بھی کوئی پریشان ہے، کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، صبح تو اس کو لگے گی. دکان سے نا پتیلے میں کھیر پکا کے لایا، تو اس کے پاس آ کے چلا گیا. جب مرے گی بھوک لگے آپ ہی کھائے گا، روٹی پر کیسے رہ سکتا ہے یہ؟ جب بھوک لگے گی کھا لے گا. وہ چلا گیا، رات آ گئی، رات کو چور آ گئے. چوروں نے بھی آدمی بیٹھا ہے اور کھیر کا پتیلا بھی ہے. چوروں نے کہا بھی پہلے کھیر کھاؤ پھر گل کریں گے. چور نے کہا کہ زہر نہ ہوئے، مارنا بیٹھا ہوئے تو ہوئے زہر نہ ہو کھیر میں، کیا کریں؟ ایک چور نے کہا پہلے اس کو کھلاؤ، اس کو کھلاؤ، اگر تو یہ بچ گیا کھا لیں گے، اگر مر گیا پھر نہیں کھائیں گے. چوروں نے کہا کھیر کھاؤ ہے کہ میں نہیں کھانی. 2 چھتر مارے، ٹھا ٹھا، کیوں نہیں کھانی؟ کھا. کھانے لگ گیا. لوگ بیچ میں ہور مارے، اور کھانا کے کھا. کھیر کھائے گھر آ گیا. کھانا والے نے پوچھا ہاں جی ابو جی کھیر کھائی؟ پھر روٹی کھلائی کہ ہاں کھڑائی تھے، چھتر مار کے کھڑائی ہے، کھڑائی تھے. اللہ پاک کے ساتھ کبھی بھی آڈا نہ لگاؤ، کبھی مقابلہ نہ کرو. وکان امر اللہ مفعول، اللہ کا کام ہو کے رہتا ہے. ساری دنیا روک کے نہیں ہونے دینا، اللہ کام کیا ہوتا ہے؟ ہو کے رہتا ہے. اللہ کام کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ سے ڈرتے رہو، بڑا بول نہ بولو، اللہ برے وقت سے بچائے. 1 سیکنڈ میں پورا بتا دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے اپنی مخلوق کے ٹھکانے کو، سکونت کو. جہاں جہاں اللہ کی مخلوق رہتی ہے نا، اللہ ہر مخلوق کے ٹھکانے کو، سکونت کو، کہاں کہاں کو قیام پذیر ہے. کہتے ہیں قیام پذیر جہاں جہاں بھی ہے اللہ کیا ہے. ہاں فلاں مورشن کہاں رہتے ہیں، فلاں پیر صاحب، فلاں قدیم نشین صاحب، فلاں یا جتنی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے جہاں جہاں رہتی ہے، اللہ کیا سب کو، سب کے مقام کو، سب کے ٹھکانے کو اللہ جانتا ہے. ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، وہ مستودعہا، اور مرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. کہاں اس نے مرنا ہے اس جگہ کو بھی جانتا ہے. اللہ کون جانتا ہے؟ کسی نبی کا ہے یہاں ذکر ہے؟ فلاں مولوی صاحب بھی جانتے ہیں، فلاں پیر صاحب قدیم نشین صاحب بھی جانتے ہیں کہاں کہاں اللہ کی مخلوق رہتی ہے. جو کہتے ہیں کہ میں جی مولوی صاحب نماز کہ میں مدینے جا کے نماز پڑھنا، آپ لوگ مدینے روٹی یہ تھے، بیوی بچے تھے، کاروبار، نماز اسے روٹی بھی کھائے گا. ہمارے مدینے سے فوٹو روٹی تھے کھا رہے آپ، چائے تھے میرے یہاں، اسے بھاگی روٹی اعلیٰ روٹی ہے مدینے کی، وہاں جاتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو روٹی بھی کھا گیا، وہاں مرا، چائے بھی پی، پیپسی بولا، سارے وہاں کام کرے، باقی سارے کام میں تھے. نماز کیا ٹھگ بازی ہے، دھوکہ ہے، لوگ لے رہے. میں مدینے جا کے کئی پیر مدینے کے کتے مڑے ہاں کر کے یہ کہ مدینے مسیح کتا بڑا لگے تو مڑ لگا ہے. انداز کہاں تھا لوگ مان رہے، سانو نہیں لوگ مانتے، سب سے بڑے کٹ مانتے، سارے فیصلہ کرتے، مرتے لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے سارے لوگ. اچھی گوار پیش کریں پیسہ کرنا یہ نہ من رہے لوگ کہ میں مدینے کے کتے موڑنا، مدینے جا کے نماز پڑھنا. اندازہ لگائے آپ، لوگ مان رہے، ہزاروں لاکھوں موڑی مان رہے. بھائیو میں آپ سے یہ بار بار کہتے مینو نہ منو، کس کو ماننا ہے؟ اس کو قرآن. اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اس سے اگر پیچھے ہٹ گئے ہر شے برباد ہو.
ہر چیز سے پیچھے ہٹ دو، قرآن سے پیچھے نہیں ہٹنا. میں کہا کرتا ہوں ہر طرف سے آدمی ہٹ جائے، نہ ہرے اللہ کی توحید سے نہ ہٹے، ہرے اللہ کے نبی کی سنت سے نہ ہٹے. وہ ہر چیز سے ہٹ گیا، نبی کی سنت پہ ہے، اللہ کی توحید پہ ہے، کوئی نہیں ہرا، وہ کامیاب ہے. تو جس کا اللہ کی توحید سے پلہ خالی ہو گیا، سنت سے سب کو ان کے دونوں کے ہاتھ برباد ہو گئے. قرآن سے نہیں ہٹنا، قرآن میں جو حق ہے اللہ کی توحید ہے اس سے نہیں ہٹنا، جو نبی کی سنت ہے اس سے نہیں ہٹنا. مسعودہ کل فی کتاب مبین، سب چیزیں کہاں لکھی اللہ نے؟ کتاب مبین، لوح محفوظ میں. پوری مخلوق کا حال، پوری مخلوق کی زندگی، موت، رزق کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں. وعندہ مفاتیح الغیب، قرآن کی ہے کہ اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، اس کے پاس. عندہ، کسی کے پاس نہیں. جیسے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے. اسی طرح عندہ مفاتیح الغیب، غیب کی جو چابیاں ہیں، مطلب کیا جو غیب کے خزانے ہیں انہوں نے بوئے بھی تو لگے ہونے نا، جو دروازے ہیں ان کے دروازوں کو کنیاں لگی ہوئی ہیں، کنیوں کو جو تالے لگے ہوئے ہیں، جو چابیاں رکھی ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا. کہ کون جانتا ہے؟ لا یعلمھا، ان چابیوں کو کوئی نہیں جانتا الا ہو، کون جانتا ہے؟ نبی ولی ہر شہر غیب کی بات کا پتہ ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. نبی اگر ان کی تو بلیوں کو بھی غیب کا علم ہے. ہاں یہاں کا لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب تھے، اس کی پیر صاحب کی بلی کو بھی غیب کا علم ہے. کیسے ہے کہ جب وہ جتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی نا اتنے ہی مہمان آتے تھے پیر صاحب کے. ایک دفعہ میاؤں کر دیا 4 دفعہ تو مہمان پاس آ گئے. ادھر کیا حضرت صاحب یہ کیا ہوا جی؟ پہلے بلی جتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی اس نے، اب یہ 4 دفعہ میاؤں ہوا ہے مہمان. اگر وہ مہمان 4 ہی نے، 5واں باقی آ گیا. گل نہیں بنانی، منہ تو کر دینی ہوگی، کچھ نہ گل نہیں بنانی. مہمان 4 ہی نے، 5واں باقی آ گیا تھا. یہ حال لوگ منی جاتے. اللہ عندہ مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ لا یعلمھا، ان کو نہ نبی نہ دسو بھی اس کے پاس ہے. کہ نبی بھی جانتا ہے، تھوڑا غیب، زیادہ غیب، تھوڑا کو ماڑا موٹا، فلاں بابا کھنگ شاہ رنگلی در سرکار فلاں، یہ بھی جان کہاں ہے؟ لا یعلمھا، کوئی نہیں، نہ نبی نہ ولی نہ پیر، جہاں اللہ نے چابیاں رکھی غیب کی ان کو کوئی نہیں جانتا الا ہو، کون جانتا ہے؟ یا لو ما فی البر والبحر، اور جو خشکی میں ہو رہا ہے اس کو کون جانتا ہے؟ دری میں ہو رہا ہے کون جانتا ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، جو درخت سے پتا گرتا ہے اس کو بھی کون جانتا ہے؟ لا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانا ہے اس کو بھی کون جانتا ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اگر کوئی خشک چیز ہے، تر چیز ہے، تو کہاں لکھی ہے؟ اللہ نے لوح محفوظ میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے. تو کائنات کے ذرے ذرے کون جانتا ہے؟ الف لام را اللہ عالم بمرادہ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے. وہ قیمت آیات، اس کی آیتیں کیا ہیں؟ مضبوط کر دی گئی ہیں. ثم فصلت، شریف کتاب تفصیل سے بیان کی گئی. من لدن حکیم خبیر، یہ کس کی طرف سے ہے؟ حکیم و خبیر کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر کس کی؟ اللہ کی. اننی بے شک میں باطل مارے اس کی طرف سے نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں. واستغفروا ربکم، اور بخشش مانگو اپنے رب سے. ثم توبوا، پھر متوجہ ہو جاؤ طرف اس کی. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، فائدہ دے گا تم کو فائدہ اچھا ایک وقت مقررہ تک. ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور دے گا اللہ زیادہ عمل کرنے والے کو فضلہ، اپنا فضل. جتنا کوئی نیکی زیادہ کرے گا اللہ اس کو اجر بڑھا دے گا اللہ پاک. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کرو گے تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف ہے لوٹنا تم سب کا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز پہ. دیکھ لو کسی فرشتے کا نہ آیا نا، کسی نبی دا ولی دا مولوی دا دس دیا جنہیں 11واں پارہ شروع ہو گیا ہے. وہ آیا کسی بابا خنگ شاہ کلیاں والی سرکار، مدری والی مدریاں والی سرکار، آیا کسی کے نام یا کسی نبی کا ولی کا؟ انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ہے. یہ آیا تو میں دس دیا کہ
ابھی تک تو آئے انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں آگے انشاءاللہ. اللہ کا شان بیان ہوگا جیسے پیچھے بیان ہوا نا, ابھی تو ہوگا انشاءاللہ. ابھی تو یہ 11واں پیارا ہے. کتنے پارے باقی ہیں؟ ہاں جی 20 پارے 19 نا, 11واں ہو رہا. جب بیان ہوگی نا انشاءاللہ سمجھ میں ہو کر گے انشاءاللہ. اللہ صاف کر دے گا دلوں کو انشاءاللہ. قرآن کے ساتھ توحید و سنت کی خوشبو سے شرک بھی انشاءاللہ کٹ کٹ کے سب پرے مارے گا انشاءاللہ. اتنا پکا ایمان اللہ کر دے گا, پہاڑوں کے برابر شرک بھی آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ. ذرہ برابر ایمان میں فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ. بشرطے کہ آپ جڑے رہے. کیوں جڑے رہو گے, قرآن کا ساتھ دو گے. میرا ہمیں ساتھ نہ دو تھی, میرا اللہ مالک ہے, تو قرآن کا ساتھ دو گے یا نہیں؟ قرآن کو سمجھو گے یا نہیں؟ قرآن پہ عمل کرو گے نہیں؟ یہ کلاس اسی طرح چلاؤ گے نہیں؟ اللہ چلائے گا. دعائیں مانگتے رہو بس انشاءاللہ. اللہ آپ کو جوڑے گا, مضبوط کرے گا. جو کچھ کس کے پاس ہے بھائیو؟ اللہ کے پاس ہے انشاءاللہ. الا انہم یزنون صدورہم, خبردار بے شک یہ دورا کرتے اپنے سینوں کو, یستغ تاکہ چھپ جائیں اس سے. الا حین یستغشونہا, یہ کسی یہ حدیث بعض کہتے ہیں یہ قرآن کے صحابہ کرام کے بارے میں بھی نازل ہوئی. یہی صحابہ کرام نہ بڑے ہی حیا والے تھے. جب وہ نہاتے غسل کرتے نا تو دماغ وغیرہ اپنے بھی تو اپنے سینوں کو ایسے دورا کرتے, اس پہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے یعنی اپنا پردہ نظر نہ آئے. اس بہانے فرمائی تھے تنگی نہ کرو, جب تم کپڑے پہنے بھی اللہ سوچ دیتا آپ کیسے چھپ سکتے ہو اللہ پاک سے. تو کپڑے پہنے ہوتے ہو وہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے, تو اب برانا تو آپ چھپ جاؤ گے اللہ سے. تو ایسی تنگی نہ کرو. تو ایسی تنگی کرنے کے اللہ پاک تم کو ہر وقت دیکھتا ہے. اسے بات کہتے ہیں یہ آپ کے بارے میں اتنا کچھ کریے صحابہ کتاب کے بارے میں بات جو بھی ہے, اللہ کیا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے میرے بھائی, اجالوں میں بھی, پردوں کے پیچھے بھی اللہ ہر وقت دیکھتا ہے. اور سب کو بیک وقت اللہ سب کو بیک وقت دیکھتا ہے. جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ نہیں آج مولوی صاحب کو دیکھ لیا, جاؤ پیر صاحب فیصلہ آباد والوں کو دیکھ لیا, کل ان کو دیکھ لیا, نہیں. اللہ بیک وقت دیکھتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے. اللہ پاک کی صفت ہے, اللہ پاک کی شان ہے میرے بھائیو. جتنا اللہ پاک کی قرآن سے اللہ کی شان, اللہ کی توحید, اتنا انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا, اسی اللہ خوش ہوگا. اللہ کا قرآن سن کے, اللہ کی توحید سن کے, نبی سن کے خوش ہونا چاہیے کہ نا. لوگ کرکٹ کے چوکو چھکو میں تاڑیاں مارتے, ٹول ٹمکے سن کے ڈوڈیاں پاتے ہیں کہ نا. والوں والی لوگ کو حال چڑھ جاتا ہے, بھی حال چڑھ جاتا ہے. میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے قریب میں ایک میلہ اب بھی ہوتا ہے. وہ میلہ ہوتا تھا, قوال قوالی کر رہے کہ پیرا تو اوپر لکھا سادہ کر دے, رب تو ہے کہ وہ قوال قوالی کر رہے لوگ سن رہے, سادہ تو اوپر لکھا کر دے, رب تو ہے کہ وہ پیر زندہ تھا پیر ہے جی. اس بات پہ عیسائی میں اس کو حال چڑھ گئی. عیسائی کو جو مسلمان تھے ان کو نہیں حال چڑھی, عیسائی کو حال چڑھ گئی. حال چڑھ گئی اس کو, حال چڑھے عیسائی تینوں کا تجھے کی حال چڑھی. وہ گجر سے بیٹھے وہاں حکے فلموں میں جاؤ تو بولے, فلموں میں مل جاتے ہیں بولے لکڑی ہوگی. وہ اوکے بھائی ایک آدمی نے چلم اتار کے نا اوکے سے گرم اس کی یہاں لگا دی, کہا وہ مر گیا بابا. اب حال کہاں گئی تیری, یہ حال چڑھی تو چڑھی رہنے دے, جنہیں مرضی گرم ٹوپی تیرے سال چڑھی چڑھائی نہ کھان تھوڑی دیر کا یہ حال مر گیا, چھال مر گیا. وہ حال سب جھوٹ ہے, طوفان ہے, ٹھگ بازی, کوئی حالے اولے نہیں. تو میرے بھائی یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کرکٹ کے چوکوں چکوں سے, ڈھول ٹمکوں سے, حالوں سے. تم قرآن سن کے کیوں نہ خوش ہونا چاہیے کہ نا. جو قرآن سن کے توحید سن کے کبھی خوش نہیں ہوگا کیا مسلمان ہے. اللہ کا قرآن سن کے خوش ہو, اللہ کی توحید سن کے کیا ہونا ہے, خوش ہونا ہے. نبی کی سنت سن کے کیا ہونا ہے, خوش ہونا ہے. اللہ عمل کی توفیق انشاءاللہ نصیب فرمائے گا. کہاں تھے جی؟ ہاں, وہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اور جو بھی کوئی جاندار ہے زمین میں اس کا رزق اللہ پہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُ, جانتا ہے اللہ اس کے رہنے کی جگہ کو, مستقل جہاں مرے گا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کل فی کتاب مبین, ہر چیز کہاں لکھی ہوئی ہے, کتاب مبین, لوح محفوظ وہاں لکھی کر چلو. جزاک اللہ. وہ ہے دم کمج بھائی حل ہوئے انشاءاللہ.